بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیا فائدہ, وقت تو گزر گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو کھونا تھا وہ کھو دیا. پچھتاتے رہو گے, روتے رہو گے, کھانا پینا چھوڑ دو گے, بیمار ہوتے رہو گے, اندر سوچتے رہو کہ دماغ سے کچھ باتیں نا نکلتی نہیں ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پیپر میں کوئی سوال غلط ہو جائے تو اگلے پیپر ختم ہونے سے پہلے آپ کے دماغ میں ایک ہی بات چلتی رہتی ہے کہ وہ سوال میں سے غلط ہو گیا, یار وہاں یہ نہیں یہ کر لیتا تو بیسٹ تھا, وہاں یہ نہیں یہ ڈیسیژن لے لیتا تو بہت بہتر تھا. اسی طرح ہماری زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ سے نکلتی نہیں ہیں. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان ساری باتوں کو دماغ سے نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پیار کیا, ٹوٹ گیا, نکلتا نہیں ہے. اسٹڈی تھی, نمبر کم آ گئے, وقت نکلتا نہیں ہے. نوکری تھی, ٹیسٹ انٹرویو صحیح نہیں دے سکا, کاش دوبارہ دے دیتا, نکلتا نہیں ہے. دماغ سے بے انتہا باتیں ایسی ہیں ہماری جو کہ نکلتی نہیں ہے. کچھ غم, کچھ دکھ, کہانیاں, پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے دماغ میں سمایا ہوا ہے. یہ ہمارا 1.5 کلو کا دماغ ہے, لیکن اس میں ایک دم طوفان سا آیا ہوا ہے اور ہمیں ایسا ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے اس نے کہ ہم کسی کو نہ تو بتا پاتے ہیں نہ ہی کسی کو سمجھا پاتے ہیں. ایک بات میرے ٹھنڈے دماغ سے سمجھو, کیا تم اپنے دل اور دماغ کے غلام ہو یا مالک؟ آئی ریپیٹ اگین, دوبارہ سوچو, کیا تم دل اور دماغ کے غلام ہو یا مالک؟ تم اس کی مانو گے یا اپنی منوا ہو گے؟ یا دل نہیں مان رہا یہ کھانے کو, تمہارا حکم چلنا چاہیے یا دل کا؟ یا دماغ یار ٹینشن لی ہوئی ہے, یار رات کو نیند نہیں آتی, کیا کروں یار, سر درد ہو رہا ہے. دماغ تمہارا غلام ہے یا تم دماغ کے مالک؟ ایک بار ذہن میں رکھا کرو, تمہارے پریشان ہونے سے نہ تو کوئی پریشانی حل ہونے والی ہے. اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. کتنے لوگ اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں, نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھو تو لاکھوں نہیں ملینز کے لیول پہ آپ کو پیجز ملیں گے جو کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن فیس بک سے باہر نہیں آتے. پریشان ہو رہے ہیں نا, بس ہوتے رہیں گے. 3 پوائنٹس میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب ان 3 پوائنٹس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو آج کے بعد آپ کے دماغ میں کوئی بھی چیز 10 گھنٹے سے زیادہ حرکت نہیں کرے گی, بلکہ 10 گھنٹے کے بعد دماغ سے فارغ اور مینٹلی تو ٹوٹلی آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. پوائنٹ نمبر 1, جو کچھ بھی ہو گیا تمہارے ساتھ, جب اسے بدل نہیں سکتے تو اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. نکاح غلط ہو گیا, بدل سکتے ہو, سوچنا چھوڑ دو. پیپر غلط ہو گیا, بدل سکتے ہو, سوچنا چھوڑ دو. نوکری میں انٹرویو میں چند سوالات کے جواب غلط دے دیے, کہ آپ بدل سکتے ہو, واپس جا کے تاریخ کو بدل سکتے ہو, وقت کو بدل سکتے ہو, دوبارہ وہاں جا کے بیٹھ سکتے ہو, نہیں نا, تو سوچنا چھوڑ دو. پوائنٹ نمبر 2, اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. کوئی ایک ہوتی ہے تقدیر اور ایک ہوتی ہے اپنی محنت. اگر کوئی نقصان ہو جائے تو تقدیر پہ ڈال کے اپنے آپ کو تھوڑا حوصلہ دے دیا کرو, چلو یار نصیب میں یہ تھا, چلو آگے چلتے ہیں. اپنے آپ کو گلٹی, اپنے آپ کو قصوروار ہر وقت نہ ٹرائی کرو کہ میری غلطی تھی, میرا ایک قصور تھا, میری وجہ سے یہ چیز غلط ہوئی ہے. ہر وقت اپنے آپ کو کر کے اتنا زیادہ اپنے آپ کو گلٹی کر دیتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے برے انسان آپ ہی ہو, اور دنیا کے سب سے بدنصیب انسان بھی آپ ہی ہو, اور دنیا کے ایک ایسے انسان ہو جسے موت نہیں آ رہی لیکن وہ زندگی کو جی رہا ہے, وہ بھی کیڑی کی طرح دیکھ کے. ایسا مت سوچو, اپنے آپ کو خود ہی ڈیگریڈ مت کیا کرو. پوائنٹ نمبر 3, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ سننے کے بعد آپ کی دماغ کی بتی جل پڑے گی. آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. سڑک پہ نکل جاؤ اور لوگوں کو دیکھو. ہزاروں لوگ ہوں گے جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوگی. کسی کے ہاتھ نہیں ہوں گے تو کسی کے پاؤں نہیں ہوں گے, کسی کی آنکھیں نہیں ہوں گی. کوئی سڑک پہ چل نہیں پا رہا ہوگا, کسی کے بچے فوت ہو چکے ہوں گے, کسی کے ماں باپ اس کے پاس نہیں ہوں گے. ہزاروں مسئلے مسائل ہوں گے. جب ان تمام مسئلے مسائل کو تم دیکھو گے تمہارا مسئلہ اتنا سا نظر آئے گا تم اپنے سامنے, تو تمہارے لیے اس مسئلے کو بھولنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن جب تک تم ان لوگوں کو نہیں دیکھو گے تم اپنے مسئلے کو نہیں بھول پاؤ گے. ان 3 پوائنٹس کو فالو کر کے آپ لوگ اپنے دماغ کو ہلکا کر سکتے ہیں, ریلیکس ہو سکتے ہیں, اور جو ہو گیا اسے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ تم بدل ہی نہیں سکتے. ہاں, جو کل ہونے والا ہے اسے بھی تم بدل نہیں سکتے, لیکن جو ابھی تم کرنے والے ہو وہ تمہارے اختیار میں ہے, اسے تم بدل سکتے ہو. دوبارہ ملاقات ہوگی.